اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کفار و مشرکین سے قتال اور جہاد کرو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ تم میں سختی پائی جائے، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 123 آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو تمہارے قرب و جوار میں مشرکین اور کفار ہیں ان سے جہاد کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور رب العالمین کے مشیت کے مطابق جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو استقرار اور استحکام دیا، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈالی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرب و جوار کے جزیرۃ العرب کے جو مشرکین اور کفار ہیں ان سے جہاد کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ 10 سالوں تک لگاتار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر لگاتار صرف ان لوگوں سے ہی قتال کیا، ان لوگوں سے ہی جہاد کیا جو جزیرۃ العرب میں تھے۔ اور جب ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں، مدینے میں، یمن میں اور اس طرح کے جو دوسرے علاقے ہیں، ہجر ہے، خیبر ہے، حضرموت ہے، جزیرۃ العرب کے جو دوسرے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچم لہرا دیا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہل کتاب کو رخ کیا، کیونکہ جزیرۃ العرب کے سب سے قریبی پڑوسی جو تھے وہ اہل کتاب میں عیسائی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی غزوہ تبوک کا سفر بھی کیا، تبوک کا سفر کیا اور غزوہ تبوک ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا سفر کیے اس لیے کہ اہل کتاب عیسائیوں سے جو ہے قتال کیا جائے، لیکن اس وقت کی قحط سالی، مسلمانوں کی تنگی اور پریشان حالی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ 9 ہجری کا ہے، اور 9 ہجری کے بعد 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مشغول رہے، اور حجۃ الوداع کے 81 روز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک حقیقی سے جا ملے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ ہوئے، تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ فتنے اور بہت زیادہ خطرات کے اندیشے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ثابت قدمی دی۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باہر کا رخ نہیں کیا، بلکہ خود اپنے اندر جو مسلمانوں کے اندر مرتد ہو رہے تھے ان کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے تھے جہاد کر کے ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے جاہلوں کو واقف کرایا، اور جب اندرونی معاملہ ختم ہوا تب جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ، یعنی جو صلیب کے پجاری عیسائی تھے اور جو قیصر تھے اور جو آگ کے پجاری ایرانی تھے، ان لوگوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا، اسلامی لشکر کو شیرازہ بندی کے ساتھ آگے بڑھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاص کی برکت کی وجہ سے فتح دیا، اور پھر ان کے مقابلے میں جو مشرکین تھے، چاہے وہ آتش پرست ہوں، چاہے وہ صلیب پرست ہوں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، اور کیسر و کسریٰ سے جو بھی مال غنیمت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ معزز سامعین کرام، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وقت پورا ہوا اور جب وہ وفات پا گئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ولی عہد فاروق آداب، شہید محراب عمر بن خطاب ابو حفص رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں نے مکمل اتفاق کے ساتھ خلیفہ منتخب کیا،
اور جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی اسلام کے نام کو سربلند کیا، مختلف ممالک میں، بہت سارے ممالک میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جو بھی مال غنیمت آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق لوگوں میں خرچ کر دیا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو تیسرے خلیفہ منتخب اور نامزد ہوئے، مسلمانوں نے اپنے پورے اتفاق کے ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، اور انہوں نے بھی اپنے منصب اور ذمہ داری کو بڑی خوبی سے ادا کیا، اور ان کے زمانے میں بھی اسلام کو بڑی سربلندی ہوئی۔ آپ دیکھیں گے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس روئے زمین کا بیشتر حصہ اس کے اوپر اسلام کی حجت قائم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہوا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جب بھی مسلمان کسی قوم کے اوپر فتح حاصل کرتے تو پھر اس کے قریب میں ہی جہاد کرتے یا اسلام کی دعوت دیتے، کیونکہ جو پڑوسی ہوتا ہے وہ زیادہ اسلام کا حقدار ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو، جو تمہارے قرب و جوار کے جو مشرکین اور کفار ہیں ان سے جہاد کرو، اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑو تو تمہارے اندر ایک قسم کی سختی پائی جانی چاہیے۔ سختی پائی جانی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوت، پوری طاقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آگے بڑھو، تاکہ غیروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان بڑے جری، بڑے بہادر اور بہت ہی نیڈر ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ہی ساتھ ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر متقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، جن کے اندر تقویٰ ہے اللہ صرف اسی کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس زمانے کے لوگ استقامت میں بالکل بھرپور تھے۔ اس زمانے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بال برابر بھی فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ لوگ آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں دنیا کو ڈال دیا۔ جب وہ لوگ آگے بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے ان کے قدم کو ہمکنار کر دیا۔ جب وہ آگے بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر ان کو فتح دیا۔ لیکن جب مسلمان بادشاہان آگے بڑھے اور ان کے اندر اختلاف آیا تو دھیرے دھیرے پسپائی ہوئی، اور آج حالت یہ ہے کہ مسلمان صرف تقویٰ اور پرہیزگاری اپنے اندر نہیں پانے کی وجہ سے دنیا کے ہر خطے میں ذلیل و رسوا ہے۔ دراصل یہ مسلمان دنیا کی دوڑ میں دوڑنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ دنیا کے ساتھ دوڑنا، یہ مسلمان لیڈنگ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ مسلمان رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے، یہ مسلمان سارے جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے نہیں آئے تھے کہ دنیا کے دور میں یہ بھاگ رہا ہے اگر اس کا 1 کروڑ کا بزنس ہے تو ہم بھی 1 کروڑ کا بزنس کریں، اس لیے نہیں آئے تھے۔ اس لیے نہیں آئے تھے کہ اگر لوگ سائنسی تعلیم میں آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی سائنسی تعلیم میں آگے بڑھ جائے، اس لیے نہیں آئے تھے، بلکہ مسلمان صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کے اندر تقویٰ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور مدد ہو ان کے ساتھ۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، جو تمہارے قرب و جوار میں کفار و مشرکین ہیں پہلے ان سے قتال کرو، اور تمہارے اندر ایک قسم کی سختی پائی جانی چاہیے، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آیت کریمہ کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔